عبد المطلب کی وفات، ابو طالب کی سرپرستی۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا، اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی؟ بے شک ایسا ہی ہے۔ ماں باپ کی آنکھیں بند ہوئیں تو محمد اللہ کی رحمتوں سے محروم نہ ہو گئے۔ یہ اسی کا فضل و کرم تھا کہ آپ کو ایسے دادا ملے جو آپ پر ماں باپ کی طرح مہربان تھے، پھر ایسے چچا ملے جنہوں نے کبھی یتیمی کا احساس نہ ہونے دیا۔ دادا عبد المطلب کا انتقال ہوا تو ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پرورش میں لے لیا۔ یہ عبد المطلب کے بیٹے تھے اور اسی ماں سے تھے جس ماں سے آپ کے والد عبداللہ تھے۔ اس طرح یہ آپ کے بالکل سگے چچا تھے۔ دادا نے اپنی موت سے پہلے ان کو آپ کا سرپرست بنا دیا۔ وصیت کر گئے محمد کا ہر طرح سے خیال رکھنا، ان کی خیر خواہی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھنا۔ عبد المطلب کی کئی بیویاں تھیں، ان بیویوں سے 10 بیٹے تھے۔ ابو طالب نہ تو بھائیوں میں سب سے بڑے تھے نہ سب سے زیادہ مالدار، البتہ سب سے زیادہ باہمت تھے، شرافت میں بھی سب سے بڑھ کر تھے، طبیعت کے بھی بہت نیک تھے۔ پھر آپ کے والد عبداللہ اور وہ بالکل سگے تھے، بقیہ بھائی دوسری بیویوں سے تھے، اس لیے کوئی تعجب کی بات نہیں اگر باپ نے یہ ذمہ داری ان پر ڈالی اور انہیں یہ وصیت کر گئے۔ عبد المطلب کی طرح ابو طالب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مانتے، ہمیشہ کلیجے سے لگا کے رکھتے، سوتے تو ساتھ لے کر سوتے، کہیں جاتے تو ساتھ لے کر جاتے۔ آپ کے آگے نہ ان کو اپنی جان کی فکر ہوتی نہ اپنے بچوں کی۔ ان کو آپ سے اس قدر محبت کیوں تھی؟ آپ دن رات ان کی نگاہوں کے سامنے رہتے، وہ دیکھ رہے تھے آپ کے اندر سچائی اور ایمانداری ہے، شرافت اور پاک بازی ہے، ایک ایک بات میں بے مثال ذہانت اور فطانت ہے، ایک ایک چیز سعادت مندی اور خوشبختی کا پتہ دیتی ہیں۔ چچا کی سرپرستی میں 4 سال گزر گئے، جسم پروان چڑھتا رہا، عقل کا دائرہ وسیع ہوتا رہا اور فطری صلاحیتیں ابھرتی رہیں۔ شام کا پہلا سفر 12 سال کے ہوئے تو جسم میں کافی مضبوطی اور توانائی آ چکی تھی، عقل میں غیر معمولی گہرائی تھی، ذہانت بلا کی تھی، روح میں بے پناہ عظمت و بلندی تھی، وسعت و ہمگیری تھی، احساس و شعور سے وہ بھرپور تھی۔ ابھی آپ کی عمر ہی کیا تھی؟ مجھے بھی نہیں آئی تھی، لیکن سر پر اقبال مندی کا ستارہ چمک رہا تھا، آپ میں غیر معمولی صلاحیتیں جھلک رہی تھیں اور عجیب و غریب کمالات ظاہر ہو رہے تھے۔ ابو طالب دیکھ دیکھ کر سخت حیران تھے، حیرت سے انگشت بدنداں تھے۔ اب ان کے نزدیک آپ کا شمار نو آموز بچوں میں نہ تھا بلکہ سوجھ بوجھ رکھنے والے بڑے بزرگوں میں تھا۔ پوری بے تکلفی سے ہر طرح کے مسائل پر آپ سے تبادلہ خیال کرتے، جیسے کوئی شخص اپنے کسی برابر کے ساتھی سے کرے۔ اسی زمانے میں جبکہ آپ کی عمر تقریباً 12 سال تھی، ابو طالب نے شام کے تجارتی سفر پر جانے کا ارادہ کیا۔ سفر دور دراز کا تھا اور راستہ دشوار، اس لیے آپ کو ساتھ لے جانے کا خیال نہ تھا، لیکن وہ چلنے لگے تو آپ لپٹ گئے۔ ابو طالب نے سوچا سفر دشوار تو ہے مگر بھتیجا ہوشیار ہے، یہ سوچ کر باخوشی ساتھ لے جانے پر تیار ہو گئے۔ تجارتی قافلہ روانہ ہو گیا، قافلے میں آپ بھی ساتھ تھے۔ راستے میں جو کچھ دیکھتے اس پر غور کرتے، جو کچھ سنتے اس پر وچار کرتے اور سب کچھ ذہن میں محفوظ کرتے جاتے۔ قافلہ مختلف علاقوں سے گزرا، بہت سے شہروں میں ٹھہرا، بالآخر شام کی سرزمین میں پہنچ گیا اور وہاں کے ایک مشہور شہر بصرہ میں پڑاؤ ڈال دیا۔ بصرہ میں بحیرہ نامی ایک راہب تھا، اس کے گرجا گھر کے پاس ہی ایک سایہ دار جگہ تھی۔ قریش تاجر جب بھی بصرہ پہنچتے وہیں پر ٹھہرتے، ٹھہر کر کچھ دیر آرام کرتے، پھر اڑتیوں اور بیپاریوں سے ملتے۔ یہ قافلہ بھی اسی جگہ آ کر ٹھہرا اور ہر شخص اپنے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ کوئی زیادہ تھکا ہوا تھا وہ آرام کرنے لگا، کوئی بھوک سے بے تاب تھا وہ دسترخوان پھیلا کر بیٹھ گیا، کوئی اپنا تجارتی سامان ٹھیک کرنے لگا کہ جلدی سے اسے ٹھکانے لگائے۔ اور ابھی کوئی بہت زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، لوگ اسی طرح اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے کہ ایک قاصد آیا، بولا آپ لوگ بحیرہ کے یہاں تشریف لے چلیں، انہوں نے آپ سب لوگوں کو یاد کیا ہے، کھانا بھی آپ لوگوں کو وہیں کھانا ہے،
सब कुछ इंतजाम हो चुका है। लोग हैरत से एक दूसरे का मुंह तकने लगे। निगाहें गोया एक दूसरे से पूछ रही थी। वो यहाँ कई बार आए, ठहरे और चले गए, लेकिन बहिरा ने कभी नहीं पूछा आज वो क्यों इतना मेहरबान हो गया। बहरहाल करते क्या, इनकार करने की तो कोई वजह थी नहीं। दावत कबूल कर ली। तमाम लोग कासिद की रहनुमाई में रवाना हो गए। हाँ, सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रह गए। आप नहीं गए इसलिए कि अभी बच्चे थे। बहिरा ने सबका बहुत ही पुरतपाक खैर मकदम किया। बोला, भाइयों मैं चाहता हूं आज तुम सब मेरे साथ खाना खाओ, तुम्हारा कोई भी फर्द खाने से रह ना जाए। अहले काफिला ने कहा, हम सब तो आ गए हैं। हाँ, एक छोटा बच्चा भी साथ था, उसको वहीं छोड़ आए हैं। बहिरा ने कहा, नहीं नहीं, बच्चा है तो क्या, उसको भी लाओ, वो भी यहीं खाना खाएगा। उनकी हैरानी और बढ़ गई कि एक तो खिलाफ मामूल दावत की, फिर ये भी इसरार कि कोई रह ना जाए। उन्होंने बड़े ताज्जुब से सवाल किया, बहिरा क्या बात है, आज आपने हमारी दावत की है, इससे पहले तो कभी करते ना थे। बहिरे ने टालने की कोशिश की और कहा, आप लोग दूर के मुसाफिर हैं, हमारे पड़ोस में आकर ठहरे हैं, हम पर आपका हक है, हमें इसका ख्याल करना ही चाहिए। मैंने चाहा आप लोगों की कुछ खातिर हो जाए, और क्या बात हो सकती है। बखुदा कोई बात है जरूर, महज इतनी बात तो नहीं हो सकती। अहले काफिला की उलझन बदस्तूर कायम रही। कासिद अबू तालिब के डेरे पर गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर आया। बहिरा और तमाम अहले काफिला बैठे आपका इंतजार कर रहे थे। बहिरा की नजरें मोहम्मद पर पड़ी तो जमकर रह गईं। वो टकटकी लगाए आपको देखता ही रहा। सबने खाना खाया। खाना खाकर इधर उधर फैल गए। कोई तो चहलकदमी कर रहा था, कोई घूम फिर कर बहिरा का गिरजाघर देख रहा था। ऐसे में बहिरा आपके पास आया। बोला, बेटे, तुम्हें लात और उज्जा की कसम, जो कुछ पूछूं सही सही बतला देना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन लुकमा दिया। लात और उज्जा की कसम न दीजिए। बहिरा ने दोबारा इल्तिमास किया। अच्छा, खुदा की कसम, जो कुछ पूछूं सब बतला देना, कुछ छुपाना मत। आपने उसकी दरख्वास्त मंजूर कर ली। पूछिए क्या पूछते हैं। बहिरा आपसे आप ही के बारे में मुख्तलिफ सवालात करने लगा। कुछ मिजाज और तबीयत का हाल पूछा, कुछ आदात और अखलाक के बारे में दरियाफ्त किया। आप उसके हर सवाल का जवाब देते रहे। इतने में अबू तालिब आपको लेने आ गए। बहिरा अबू तालिब की तरफ मुतवज्जे हो गया। ये बच्चा तुम्हारा कौन है? अबू तालिब ने जवाब दिया, ये मेरा बेटा है। बहिरा ने अबू तालिब की बात मानने से इनकार कर दिया। ये कैसे हो सकता है, ये तुम्हारा बेटा नहीं, इस बच्चे का बाप जिंदा हो, ये हो ही नहीं सकता। आपके बारे में बहिरा की मालूमात देखी तो अबू तालिब दंग रह गए। अबू तालिब ने अपनी बात की तस्हीह की, हाँ ये मेरा भतीजा है। बहिरा ने फिर सवाल किया, और इसका बाप? अबू तालिब ने जवाब दिया, अभी ये माँ के पेट में ही था कि बाप का इंतकाल हो गया। तुमने सच कहा। अब अपने भतीजे को वापस घर ले जाओ और देखो इसे यहूदियों से बचाए रखना। खुदा की कसम, अगर उन्होंने देख लिया, और जिस हद तक मैंने इसे पहचान लिया है उन्होंने पहचान लिया, तो इसकी जान के पीछे पड़ जाएंगे। तुम्हारा ये भतीजा कितना अजीम इंसान होगा, इसका तुम तसव्वुर तक नहीं कर सकते। बस ये समझ लो, ये वो हीरा है जिस जैसा हीरा कोई पैदा नहीं हुआ। बहिरा एक ही सांस में ये सारी बातें कह गया। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे वो बाइबल का कोई सफ़ा सुना रहा हो, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पर लिखा हुआ कोई नविश्ते तकदीर पढ़ रहा हो। फिर वो वापस हो गया। चेहरा खुशी और इत्मीनान से चमक रहा था। वो ज़ीर लब ये कहता जा रहा था, मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलचस्पियां। अबू तालिब आपको लेकर मक्का वापस आ गए। बहिरा ने जो कुछ कहा था वो सब दिमाग में गूंज रहा था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो पेशिनगोई की थी वो जहन में गर्दिश कर रही थी। आपके लिए अपने मुल्क से बाहर निकलने का ये पहला इत्तेफाक था। वापस हुए तो इस तवील सफर के दौरान आपने जो कुछ देखा था जहन में ताज़ा करते रहे। लोगों से जो कुछ सुना था उस पर गौर करते रहे। आपने बड़े बड़े रेगिस्तान और ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखे थे, हरे भरे चमनिस्तान और फलों से लदे हुए बाग देखे थे, तरह तरह के नशीब व फराज तय किए थे, मुख्तलिफ शहरों और बस्तियों से गुजरे थे,
ان سے متعلق لوگوں میں جو گفتگویں ہوئی تھی، ماضی اور حال کے بارے میں جو باتیں ہوئی تھی، سب آپ نے توجہ سے سنی تھی۔ آپ کو ایسے لوگ بھی دکھائی دیے جو انہی چیزوں کو پوچھتے تھے جن کو آپ کی قوم پوچھتی تھی۔ ایسے لوگ بھی نظر آئے جو آسمانی کتابوں کے احکام پر عمل پیرا تھے۔ یہ بھی سننے میں آیا کہ کچھ لوگ آتش پرستی میں مگن ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو پتھر کی مورتیوں کے حضور عبادت کی رسوم ادا کرتے ہیں اور بندگی کے سارے آداب بجا لاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نکیل یہودی علماء کے ہاتھوں میں دے رکھی ہے، جو کتاب الہی کی منمانی تعویلیں کرتے ہیں اور اپنے جی سے شریعت بناتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو عیسائی پادریوں کے اشاروں پر چلتے ہیں، جنہوں نے غیب دانی کا ڈھونگ رچا رکھا ہے۔ اس اندھیارے میں، ہاں اس گھٹا ٹوپ اندھیارے میں، محمد ایک ایک چیز کا جائزہ لیتے، غور و فکر کرتے، افکار و خیالات کا سلسلہ بن جاتا اور دیر تک اسی عالم میں غرق رہتے، رہ رہ کر سوچتے کس کی راہ ٹھیک ہے اور کس کی غلط، کون حق پر ہے اور کون باطل پر، حق کہاں ہے اور وہ ہے کیا۔ کمسن مگر دیدہ ور اور روشن ضمیر محمد کو فکر تھی کسی طرح حق مل جائے، اس کی حقیقت کھل جائے، تاریکی کا پردہ چاک ہو جائے اور روشنی نظر آ جائے۔ بچپن کا زمانہ کھیل تماشے کا زمانہ ہوتا ہے، لیکن آپ کھیل تماشے سے کوسوں دور رہتے، بیکار باتوں اور فضول کاموں میں کوئی دلچسپی نہ لیتے، ہمیشہ حق کی دھن میں رہتے، اس فکر میں رہتے کہ کوئی ایسی بات معلوم ہو جائے جس میں کوئی رہنمائی ہو، کوئی ایسا نشان نظر آ جائے جس سے کسی حقیقت کا سراغ لگتا ہو۔ گھر کے لوگوں کے ساتھ عکاظ، مجنہ اور ذی المجاز بھی جاتے۔ یہ عرب کے مشہور بازار تھے جو مکہ کے آس پاس ہی لگتے، پھر لگتے بھی حرمت کے مہینوں میں، جن میں جنگ و خون ریزی حرام ہوتی ہوئی جنگیں رک جاتی، انتقام کے بھڑکتے ہوئے شعلے بجھ جاتے، اور یہ حرمت کے مہینے تھے 4: ذیقدہ، ذی الحج، محرم اور رجب۔ ان بازاروں میں ہر قسم کی چیزیں بکتی، بیرون ملک سے بھی سامان آتا اور فروخت ہوتا۔ اس کے علاوہ ان میں شاعری کی محفلیں جمتی، مقررین اپنی اپنی خطابت کے جوہر دکھاتے، ہر شخص اپنے افکار و خیالات کا برملا اظہار کرتا، ہر مذہب کا آدمی اپنے عقائد کی اشاعت کرتا، ہر شخص پوری آزادی سے اپنے نظریے و مسلک پر عمل کرتا، نہ وہاں کسی طرح کا خطرہ ہوتا نہ کسی سے اندیشہ، ہر ایک مطمئن اور بیغم ہوتا کہ یہ حرمت کے مہینے ہیں۔ یہ بازار آدمیوں سے بھرے ہوتے، ان میں طرح طرح کے لوگ ہوتے، جگہ جگہ کے باشندے ہوتے، ہر طرف ایک چہل پہل ہوتی، ایک ہمہ ہمی ہوتی۔ ایسے میں آپ کو لوگوں سے ملنے جلنے کا، ان کے افکار و عقائد کو سمجھنے کا، ان کے قول و عمل کو پرکھنے کا بڑا اچھا موقع ملتا۔ یہ فیصلہ کرنے میں بھی آسانی ہوتی کہ کون راہ راست پر ہے اور کون اس سے پرے۔ پھر جب آپ تنہائی میں ہوتے اور یکسوئی حاصل ہوتی تو ساری باتیں عقل کی ترازو میں تولتے، جو بات صحیح معلوم ہوتی ذہن نشین کر لیتے، جو غلط معلوم ہوتی اسے دور ڈال دیتے۔ 12 سال کی عمر سے آپ بکریاں چرانے لگے، اس سے غور و فکر میں اور مدد ملی۔ یہ آپ کا محبوب مشغلہ تھا۔ کچھ گھر والوں کی بکریاں ہوتی، کچھ قبیلے والوں کی، ان کو لے کر دور ٹیلوں اور میدانوں کی طرف نکل جاتے، جہاں بکریوں کو آزادی سے چرنے کا موقع ملتا اور آپ کی روح کو پرسکون اور پرکیف فضا میسر ہوتی۔ وہاں فکر و نظریے کے لیے، غور و تدبر کے لیے آپ کے سامنے ایک وسیع میدان ہوتا۔ اللہ کی یہ وسیع و عریض کائنات ایک کتاب کی مانند آپ کے سامنے کھلی ہوتی، آپ اس کی سیر کرتے، اس کے اشاروں کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ اس انداز سے آپ نے بچپن کے ایام اور نوجوانی کے سال گزارے، نہ کہ دوسرے بچوں اور نوجوانوں کی طرح کھیل کود میں، ہنسی مذاق میں، فضول باتوں اور بے مقصد کاموں میں۔ اس نو عمری میں ہی آپ کے اندر بڑوں کی سی متانت اور سنجیدگی تھی، شریفوں کی سی پاکیزگی وہ پاک بازی تھی، اور جہاں دیدہ بزرگوں کی سی سوجھ بوجھ اور دور اندیشی تھی۔ بچپن ہی کا واقعہ ہے، کعبے کی دیواریں اٹھ رہی تھیں، بچوں نے تہبند اتار کر کندھوں پر رکھ لیے اور پتھر ڈھونے لگے، لیکن آپ نے تہبند اور مضبوطی سے باندھ لیا۔ چچا عباس نے کہا، بچوں کو دیکھو، اپنے اپنے تہبند کو کندھوں پر رکھ لیے ہیں، اب کیسے مزے سے ڈھو رہے ہیں، تم بھی ایسا کر لو، کندھے نہیں دکھیں گے۔ چچا کے کہنے سے ایسا کرنا چاہا تو مارے غیرت کے بے ہوش ہو کر گر گئے۔ مکہ میں عام رواج تھا، رات کو لوگ اپنے اپنے کاموں سے فارغ ہو کر جمع ہوتے،
तरब व निशात की महफिलें आरास्ता होती, दिलचस्प तफरीही प्रोग्राम रहते, दास्तान गोई वो दास्तान सराई इस प्रोग्राम का अहम जुज होता। कोई शख्स जिसको इस फन में कमाल होता, दास्तान सुनाना शुरू करता और लोग रात रात भर बैठे सुनते रहते। ये गोया उस जमाने का कल्चरल प्रोग्राम था। एक साथी ने आपको भी ललकारा, मोहम्मद एक रात तुम भी इस महफिल का लुत्फ उठाओ। नौजवानी का जमाना था, साथी ने ज्यादा कहा तो तैयार हो गए। वो आपके साथ बकरियां चराया करता था। फरमाया, अच्छा आज रात मेरी बकरियां तुम देखते रहना। और फिर इस तफरीही प्रोग्राम में शिरकत की गरज से आबादी की तरफ चल पड़े। रास्ते में किसी घर से गीत की आवाज आ रही थी। ठहर कर सुनने लगे। कुछ देर में नींद का गलबा हुआ और सो गए। आंख खुली तो दिन चढ़ चुका था, सूरज की गर्मी में तेजी आ चुकी थी। आप साथी के पास लौट आए। साथी ने देखते ही पूछा, कहो मोहम्मद रात कैसी गुजरी? फरमाया, क्या बताऊं, जा रहा था, रास्ते में एक जगह गीत गाने की आवाज आई। गीत बड़ा ही सुहाना था, आवाज बड़ी ही रसीली थी। सोचा थोड़ी देर इसे भी सुन लूं, फिर जाऊं। बैठा तो नींद आ गई। आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। दूसरी रात साथी ने फिर ललकारा, देखो आज ये मौका हाथ से न जाने पाए। आप फिर रवाना हुए। अभी रास्ते में ही थे कि कानों में गीत की आवाज पड़ी। गीत भला का सुहाना था, ऐसा लगता गोया आसमान से आवाज आ रही है। आप फिर सुनने बैठ गए। कुछ देर में नींद आ गई और सो गए। पूरी नौजवानी में बस 2 बार इसी किस्म का इरादा किया, मगर दोनों दफा खुदा ने बचा लिया कि तेरी शान इन फुजुलिया से बालातर है। फिर कभी ख्वाब में भी इस तरह का ख्याल न आया, न कभी कोई ऐसी बात सरजद हुई जिससे आपकी अमानत और दयानत पर हर्फ आता हो, या इफ़्फ़त और पाकीज़गी पर कोई आँच आती हो। आप शर्म और हया के पैकर थे, इफ़्फ़त और पाकबाज़ी का आला तरीन नमूना थे, सच्चाई के लिए पूरी कौम में मशहूर थे, दयानतदारी व ईमानदारी में अपनी मिसाल आप थे। अहले मक्का ने आपको अमीन का खिताब दिया तो कोई हैरत की बात नहीं, ज़रा भी नहीं। आपको यही खिताब ज़ेब देता था और आपको ही ज़ेब देता था।